ملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک جائل میں بنانے والا ہوں، فی میں الارض زمین میں خلیفۃ ایک خلیفہ۔ تو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جسے میں کچھ اختیارات دوں گا، جسے میں وہ ول پاور دوں گا یا وہ پاور جس سے وہ خود ہی فیصلہ کر سکے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائیں گے خون۔ تو پہلی بات کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں۔ یہ خلیفہ کے جو آپ روٹس ورڈ دیکھیں تو یہ خلف سے نکلا ہے۔ اس پہ وہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، خلف یہ ہوتا ہے کہ بیک نائب، جیسے کوئی پیچھے نہیں آتا، ون کے بعد ٹو، اس سے پریزیڈنٹ کے بعد وائس پریزیڈنٹ، یہ خلف اس کو کہتے ہیں۔ اس کے جو عربی میں میننگ ہے نا، اس کے روٹ ورڈ خلف ہے۔ تو وہ ایسی ہستی یا ایسی وہ آپ کو اتھارٹی اللہ دے رہا تھا کہ اللہ کی جو پاورز ہیں، اب اصل حاکمیت تو ہے اللہ کے پاس، مگر اللہ اپنی حاکمیت یا اپنی اتھارٹی کا کچھ ملکیت اپنے انسان کو زمین میں دیتا ہے، جو اپنے فرشتوں کو انسان کے تابع کرتا ہے اور پھر اپنے قانون کو انسان پر اتارتا ہے، اور وہ ساری جو ان کی اللہ کی زمین ہے وہ انسان کے تابع کر دیتی ہے، ان فرشتوں کو انسان کے تابع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس خلیفہ کے میننگ میں آ رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، جس سے میں اپنے اختیارات سے کچھ اسے اختیارات دوں گا۔ تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، قالوا، کیا انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد کے جو بھی جب بھی قرآن میں معنی استعمال ہوئے اور لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ جو آپ کا بتایا ہوا رستہ ہے، یہ اس سے منحرف ہو جائیں گے، یہ اس سے نکل جائیں گے، کسی اور طرف اس سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو فساد کے معنی میں ہمیشہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں وہ جو آیت بھی ہے کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ زمین فتنہ باقی نہ اور دین خدا کا ہو جائے، یا اور فساد فی الارض کے جو ہیں کہ فساد فی الارض کی سزا قتل، یہ قتل بہت ہی برا عمل ہے، لیکن فساد فی الارض وہ جو آیت کا مفہوم ہے، تو وہ سارا جو ہے نا فساد جب بھی قرآن میں آیا ہے تو وہ اسی معنی میں ہی آتا ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے جب بھی وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو رستہ ہے یا اللہ کے جو احکامات ہیں یا اللہ کے جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے اجتماعی انصاف پر مبنی ہے۔ کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل برابر پہ ہر ایک کو تقسیم کیا ہوا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کا امکان بھی نہیں۔ تو یہ وہ واحد رستہ ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ اور کیا یہ لوگ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں جبکہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین ہے ان کے لیے۔ تو جب ایک انصاف کا رستہ یا انصاف کا فیصلہ اللہ کر دیتا ہے، اس سے جب بھی کوئی منحرف ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ڈیموکریسی، اگر سود کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آئلی زندگی میں آپ دیکھ لیں، جو بھی اللہ کی قوانین کو پھلانگے گا وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو جب کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے دل میں انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، جو ریبیلیشن کا اس میں وہ جو جذبہ ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ جب نکلتا ہے تو پھر وہی اگلی چیز ہوتی ہے کہ وہ بہائیں گے خون زمین میں۔ کہ جب آپ اس خلیفہ کو اختیارات دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جب یا اچھے کی طرف جائے گا یا برے کی طرف، تو 50-50 پاسبلٹی ہے۔ تو وہ جب فساد کی طرف جائے گا، وہ جب آپ کے رستے سے ہٹے گا تو ضرور وہ اس کی جو خون ریزی ہوگی، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان میں سے ایک طبقہ اٹھے گا اور پھر اینڈ پر اس کی خون ریزی ہی اس کا مقدر بنے گی اس رستے کا۔ پھر آگے فرمایا وَنَحْنُ، اور ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَكَ تیری۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس پر تو اتنی آراء ہیں، جیسے کچھ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے شاید سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ عہدہ دیا جائے، یہ خلافت دی جائے یا یہ اتھارٹی ہمیں دی جائے کیونکہ ہم اس میں ہیں۔ پھر اس میں ایک دوسری آراء یہ پیش کی جاتی ہے کہ فرشتے سمجھتے تھے کہ انسان کو جو ہے، ہم بھی تو یہ جو تسبیح جو ہے نا، مسبح ہوئی، یہ جو تسبیح کا جو ورڈ ہے، اس کو وہ احسان اسلائی صاحب لے کر آئے تھے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ہمیشہ قرآن میں نماز کے لیے پیش ہوا ہے۔
تو فرشتے یہی سمجھتے تھے کہ ہم جب آپ کے لیے نماز اور آپ کی تعریف پڑھتے ہیں تو کیوں ایک نئی مخلوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ فرشتوں کا ایک، کیونکہ ان کی لا علمی کی وجہ سے آگے وہ خود مان لیتے کہ ہم نے اتنا علم نہیں تھا، تو اس میں کافی آرائیں آپ جس کو آپ کو سیٹسفائی ہو جائیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک راہ تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے خلافت یا ہم اس کے حقدار ہیں، اور دوسری راہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب تعریف کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کیوں ایک نئی مخلوق بنائی جائے؟ تو ضرورت اس کی کیا؟ وہ اس کا وہ سوالیہ تھا، ایک بہت عزت کے دائرے میں ایک سوال تھا، اس ان کی اسٹیٹمنٹ میں ایک سوالیہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ قال فرمایا انی بے شک عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر وہ جو بات ہے کہ ہم ہی تسبیح کرتے ہیں اس کو اگر لے بھی لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری بڑی اسکیم ہے نا، اس میں ابھی آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ کیونکہ میں ان کو پھر علم دوں گا، ان کے لیے، ان کے نفس میں ان کے لیے نشانیاں پیدا کروں گا، ان کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز بناؤں گا کہ ان کو ہدایت مکمل طور پر پہنچے، ان کو ایک ایسی ہستی بناؤں گا جو اپنی ول پاور سے میری بات مانے، جو اپنے ہوش و حواس میں رہ کر میری بات مانے، جو خود گناہ کے راستے پر جانے کے باوجود میرے راستے کی طرف آئیں، اور میں ان کو صرف تعظیم یا سجدے کے لیے نہیں پیدا کروں گا، بلکہ ان کو اس زمین میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، کہ ایسی زندگی گزارنے کے لیے پورے سرکمسٹانسز دوں گا کہ وہ ہر ایک اجتماعی انصاف کی مبنی ایک ریاست قائم کی، ایک ایسا زمین قائم کی جائے، عالمی زمین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ علامہ، اور اس نے سکھا دیا آدم کو، آدم الاسماء نام کلھا سب ان کے، ثم پھر عرضہم علی الملائکہ، اس نے پیش کیے انہیں فرشتوں پر۔ اب جو نے نام سکھا دیا نا، اس پر بھی پھر کافی آراء ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ادھر نہیں بتانا مقصود سمجھا کہ کون سے نام تھے، تو ہمیں بھی نہیں، لیکن اگر آپ کے علم کے لیے دیکھیں تو اس میں مفسرین تین آراء لے کر آئے تھے۔ ایک تو یہ تھی کہ جو سارا علم ہے نا انسان کے اندر آج تک، جو سارا علم ہے، یہ جو اسماء کے نام سارے سکھا دیے، جو آج تک علم ہے اس کا پوٹینشیل حضرت آدم میں رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز میں پوٹینشیل موجود ہوتا ہے، آپ ایک پانی میں جب شہد ڈالتے ہیں نا، وہ پوٹینشیل ہوتا ہے، جب وہ پانی میٹھے کی طرف جاتا ہے نا، آپ آہستہ آہستہ، اس طرح حضرت آدم میں وہ پوٹینشیل ڈال دیا گیا جو آج ہمارے سامنے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے، سیڈ میں اتنے ہزار لاکھوں کروڑوں درختوں کا ایک پوٹینشیل موجود ہوتا ہے اس میں، وہ جب زمین میں جاتا ہے، سرکمسٹانسز ملتے ہیں، اس سے پھر لاکھوں درخت اگتے ہیں، ان میں وہ بیج ہوتے ہیں۔ تو وہ پوٹینشیل ڈال دیا گیا حضرت آدم میں کہ جو آج ہمارے سامنے علم کے ذریعے، جو سائیکالوجی میں ہم دیکھ رہے ہیں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، یہ وہ سارا پوٹینشیل تھا ہم میں، پھر ہم نے تحقیق کر کے، ہم نے اس میں تجربات کر کے یہ سارا علم نکالا۔ یہ وہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ علم مراد ہے۔ پھر دوسری طرف جو ایک اور رائے یہ ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں کے نام بتا دیے، جو اپنی ذریت میں جو نیک لوگ اٹھیں گے، کیونکہ فرشتوں کا سوال تھا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، ان میں سے اکثر فساد پھیلائیں گے، یہ زمین میں خون ریزی کریں گے۔ تو جو مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو حضرت آدم کہ جو ذریت میں انبیاء آئیں گے، جو صالحین آئیں گے، جو شہداء آئیں گے، ان کے متعلق ان کو علم دے دیا گیا، مینس فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ تھے جو آ سکتے ہیں، یہ لوگ تھے جو اس انصاف پر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو بھی انصاف پر قائم کریں گے، خود بھی اس پر قائم رہیں گے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور زمین میں ہر وقت دلائی پھیلانے میں لگائیں گے۔ تو دوسری طرف یہ آ رہا ہے، اس پر بھی وہ دلائل ان کے صحیح ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری انسانیت کو اپنے سامنے پیش کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان کی پھر یہ آراء اس میں، یہ پھر آگے ایک تحقیقی بحث ہے کہ پھر وہ انہوں نے، لیکن یہ دو آراء موجود ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انسان کا پوٹینشیل سارا رکھ دیا حضرت آدم میں جو آج علم ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کو جواب دینے کے لیے ان کے سامنے ان لوگوں کے نام بتا دیے گئے، یا ان جو بھی منظر جس طرح دکھایا گیا کہ یہ لوگ تھے اللہ کے ڈیوائن علم میں، جو بھی طریقہ، یہ کسی کی ویڈیو آنا، یہ پلیز بند کریں، ہاں یہ دکھا دیا گیا۔ تو یہ دو آراء ہیں، اس میں سے جو بھی آپ سمجھ لیں، اس نے سکھا دیا آدم کو نام سب ان کے، ثم عرضہم، پھر اس نے پیش کیا الملائکہ فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا،
انبئونی خبر دو مجھے بیاسمائی ناموں کی ہاؤلاہ ان سب کی ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اب یہاں پر بھی پھر وہی بات کہ جو آپ پیچھے مانیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل وہ رکھا گیا تو پھر یہاں پہ یہ واللہ عالم اللہ سے پھر پوچھ لیں گے کہ کیا اصل بات ہے، لیکن مفسرین نے اپنی تحقیق میں یہی کہا ہے، ان میں جب اس میں جو آپ عربک کی وہ نکالتے ہیں پھر اس میں سارا وہ تحقیق میں ہوتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ باتیں بتاؤ مجھے، تم تو صرف میرا حکم کی تعمیل کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو یہ جو بگر سکیم تھی لائف کی جو میں نے سامنے پیش کی کہ میرے کہ ان کو وہ پوٹینشیل رکھ دیا گیا ان میں، یا ان میں وہ لوگ میں تمہیں دکھا دیے کہ جو فساد کی طرف جانے کے باوجود حق کی طرف آئیں گے، اور یہ علم نے ان میں رکھ دیا کہ یہ خود بخود تجربے کریں گے، خود بخود ایسی منزلیں طے کر کے جائیں گے، اور یہ خود ایک اشرف المخلوقات کی طرف، ان وہ جنت کی طرف، یا وہ جو جو بیسٹ تھی نا، جو پیک ہے انسانیت کی، اس کی طرف خود یہ اسٹرائیو کریں گے، یہ ایموشنلی بھی اسٹرائیو کریں گے، یہ فزیکلی بھی، یہ ہر طرح سے خود بخود اسٹرائیو کریں گے۔ تو یہ دو معنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانتے ہو تو ہم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو، اس فرشتوں کو، ان کو اپنے جو سوال تھا، جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا سوال لیا، اس کا جواب مل گیا کہ نہ تو میں نے انسان کو اپنی صرف اپنی عبادت، نہ ان سے بلکہ ایک بگر اسکیم کے تحت میں نے پیدا کیا اسے، جو میں اس سے کچھ مقصود ہے مجھے۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو بے شک، لا نہیں علم، بے شک ہمیں کوئی علم، لانا ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا، جو تو نے سکھا دیا۔ یہ وہی بات ہوگی کہ وہ عاجز ہو گئے، حالانکہ انہوں نے بڑے ادب کے دائرے میں اپنا سوال یا جو بھی نظریہ پیش کیا، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو وہ عاجز ہو گئے۔ انہوں نے کہا بے شک تیرے لیے ہی پاکی ہے، اور ہم اپنے علم میں صرف اتنے ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ یہ وہ اگر دو معنی پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا، دو آرا، دونوں اس پہ پھر سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں۔ جو آرا ہم آپ پر حق واضح ہو جاتا ہے، آپ ایک سوال کرتے ہیں اور آپ کو اس کا مدلل جواب مل جاتا ہے دلیل کے ساتھ، تو ہمیں عاجز ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا تھا ہم نے اس کے مطابق خلوص سے فیصلہ کیا، لیکن آج ہمارے علم میں اور اضافہ ہوا، ہمارے سامنے ایک اور دلائل کھلے، تو ہمیں عاجز ہو کے اپنی غلطی مان کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہی قرآن سے اس سے سیکھنے کو ہمارے لیے ہے۔ تو انہوں نے قال سبحان کا، اور یہ ویسے دیکھے تو اپنا، تو یہ حضرت جو یونس کی دعا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے بھی میچ کرتی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی تعریفی بیان کی کہ واقعی میں غلطی پر تھا، تو ہی صرف پاک ہے، واقعی صرف اللہ کی ذات صرف پاک ہے۔ تو آگے انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی علیم۔ اب یہاں دیکھیں تو علیم جو ہے وہ سارے وہ اس علم کو ریپرزینٹیو کر رہا ہے، کہ جو اگر آپ دیکھیں، اگر وہ کہ ان میں وہ پوٹینشیل رکھ دیا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے، اللہ ہی اپنی جو اپنے ڈیوائن نالج میں جتنا ایک انسان کو علم دیتا ہے اس کے حالات کے مطابق، اور پھر حکمت میں دیکھیں تو وہ بگر اسکیم آف لائف اللہ کے سامنے تھی، کیونکہ فرشتوں کا بھی ہر ایک جو نالج ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، صرف اللہ ہی کا نالج ہے جو لمٹ لیس ہے۔ قال فرمایا یا آدم، اے آدم، ہم بھی خبر دو انہیں بھی اسما ہی ان کے ناموں کے، فلما پھر جب ہمبا ہم اس نے خبر دی انہیں بھی اسما ہی ان کے ناموں کے، قال فرمایا علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا لکم تم سے، انی بے شک، اور وہ میں جانتا ہوں غیب السماوات، غیب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وہ علم اور میں جانتا ہوں ماں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہ وہی بات دہرائے گی کہ اللہ نے پھر بتایا کہ جو میں نے اپنا سٹانس لیا تھا، آپ نے اس پہ سوال اٹھایا، میں نے اس کا آپ کو مدلل جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی سارے راز جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے، اس کے جو علم ہے اور اس میں جو حکمت ہے وہ صرف میرے ہی سامنے ہے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مینس کہ وہ جو سٹیٹمنٹ تھی فرشتوں کی، اس میں کہیں سوال اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوالیہ سٹیٹمنٹ تھی، اللہ نے اس کو پک کیا، اس کے سامنے مدلل جواب رکھے، اور اس طرح انہیں سیٹسفائی کیا، اور بے شک وہ بھی آگے سے سیٹسفائی ہوگا کہ بے شک ہم عاجز ہیں۔ تو اس میں علم والوں کے لیے بہت بڑی ایک سبق ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سوال پیش ہے تو آپ لوگوں کو متنفر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو دلیل کے ساتھ ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے۔
پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، ابا واستکبر، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، اور ہو گیا وہ انکاریوں میں سے، وہ جس نے کفر کیا، جس نے عمل سے کفر کیا۔ اور یہ فرشتوں کا پھر یہ ان فرشتوں کا اور ان جتنے بھی جنات تھے، کیونکہ آگے جا کے قرآن میں واضح ہو جاتا ہے کہ ابلیس جن میں تھا، ابلیس جنات میں تھا، تو ان کا ایک ٹیسٹ تھا، ایک چھوٹا سا، کہ کیونکہ وہ ایک سوال اٹھا دیا گیا تو اب اللہ کے سامنے ایک ٹیسٹ اللہ نے رکھ دیا کہ کون کون اس میں سے پورا اترتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ اب تم سجدہ کرو اسے۔ اب اس کو آپ تعظیماً سجدہ کہہ لیں یا اصلاً وہ تو واللہ عالم کیا ہوا تھا ادھر، پر یہی تھا کہ سجدہ کرو، مینس جھک جاؤ اپنی۔ اور پھر اس میں ایک اور راہ یہ بھی ہے کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو جتنے بھی آپ کے اختیارات ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں، مینس اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی فرشتہ اس سے ہوگا، اگر ہوا والے جو بھی اس کے مینس اس کا جو ڈیوٹی ہوگی، تو وہ آ کے آپ کے پہاڑ زمین نہیں گرا دے گا، بلکہ وہ وہی کرے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مدت کے لیے آپ کو فری ول دے دی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک راہ ہے۔ اچھا، تو جب ان سے کہا کہ ان کا ٹیسٹ ہوا، ان سے کہا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے دیکھیں، وہ فرشتوں نے ایک سلیم فطرت اس کی پیش کی۔ پہلے وہ انہوں نے اپنی غلطی پر عاجز ہوئے، انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ پھر جب اللہ کا ان پہ سامنے حکم آیا تو انہوں نے سر تسلیم ہم کیا۔ یہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جب جو پہلی غلطی ہو تو ہم اپنی غلطی مانیں، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی سوچ ڈوٹ کے، اب دیکھیے ایک سوچ تو سامنے آتی ہے نا کہ وہ نور تھے، کتنے اربوں سالوں سے، جتنے بھی ٹائم سے وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے، انہوں نے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں، اور ایک ایسی چیز کہ اور ایک ایسے انسان کے سامنے، ایک ایسے ہستی ہے، ایک ایسے مخلوق کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا کہ جن میں 50-50 کا خدشہ ہے کہ یہ حق پر بھی جا سکتے ہیں اور برائی کا بھی منصر ہو سکتے ہیں۔ اس کے سامنے اب ایک سجدہ کرنا واقعی ایک سوچ میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو اللہ کے حکم پر نہیں آنے دیا، بلکہ اللہ کے حکم کو پرائورٹی پہ رکھا اور سامنے سجدہ خیز ہو گئے، یہ جس طرح بھی اللہ نے چاہا ان سے۔ مگر ابلیس تکبر میں پڑ گیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس نے اپنی ذاتی رائے کو کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، جو بھی، اس نے اس کو سامنے رکھا، اس نے اللہ کو نہیں سامنے رکھا۔ اور یہ وہ دوسرا جو ہے، اب دنیا میں دو طرح کے، ایک طاغوت ہے اور ایک ایمان والے۔ اب یہ طاغوت والا، اب چونکہ بنیاد ہی اس نے ابلیس نے رکھی ہے اس طاغوتی چیز کی، کہ ایک کافر ہونے کی، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کی کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں اپنی رائے پیش کر سکے۔ تو اسی طرح جب اللہ کا حکم آ گیا تو نہ فرشتوں کا کوئی حق ہے نہ ابلیس کا، لیکن فرشتوں نے حکم مانا اور ابلیس نے اپنے جو عقل تھی، اپنی جو رائے تھی، اس کو سامنے رکھا اور تکبر کر بیٹھا اور غرور کر بیٹھا۔ اس نے اپنی ذات کو اور اس کو اپنے بڑا کر لیا اللہ کے حکم سے، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ انکاریوں میں سے ہو گیا، اس نے اپنے عمل سے کفر کیا۔ حالانکہ وہ دیکھیں، اب جو کافر جو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ تو سب چیزیں اپنے سامنے دیکھ رہا، اس نے فرشتے بھی دیکھے تو اس نے اللہ بھی دیکھا تھا، تو وہ تو زبان سے کفر کر ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن اس نے عمل سے کفر کیا، اور اللہ نے پھر اسے بھی کافروں میں شامل کہ اس نے اپنے عمل سے انکار کیا۔ تو جو آج بھی اپنے عمل سے کفریہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہوں، وہ قانونی مسلمان ہوں گے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو ان کا عمل انہیں یا مسلمان ٹھہرائے گا یا کافر ٹھہرائے گا۔ تو جس نے پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے نہ کیے، جس نے پوری زندگی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کی ہے، تو وہ کس منہ سے سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان قرار پائے گا؟ کہ جو اللہ کا کرائٹیریا کہ جو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ تو کافر ہوگا، وہ نافرمان ہوگا، تو وہاں جا کر پھر لازمن اللہ اپنی اس سنت کو فالو کر کے اس کا فیصلہ سنائے گا۔ یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، رہو، انت تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی اور تمہاری پارٹنر، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، راغتاً، فراغت سے، حیث، جہاں سے،
چاہو تم شئتما تم دونوں چاہو ولا اور نہ تقربو تم دونوں قریب جاؤ حاضی شاجرہ تھا اس درخت کے فتکون ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب یہ جس طرح پہلے فرشتے کا امتحان ہوا، ابلیس کا امتحان ہوا، اب انسان کے امتحان مقصود ہے یہاں پر۔ ان دونوں کے امتحان کے بعد اب انسان کو ایک امتحان گاہ میں رکھا گیا، اور اس کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس منظر اس طرح پیش کیا کہ اللہ حضرت آدم اور ان کی بیوی، ان کی جو بیوی حضرت حوا ہے، ان کو رکھا گیا جنت میں، ان کو فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ مگر فلاں چیز کی طرف نہ جاؤ۔ اب وہ فلاں چیز کیا آتی اس کے بحث میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ابھی نہیں بتایا یہاں پر، تو ہمیں بھی اس کو اس طرح، کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جب تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے۔ ظاہری بات ہے تم اپنے نفس پر یا اپنے جسم پر یا اپنی ایموشنز پر، مینٹیلٹی پر، اپنی فطرت پر ظلم کر بیٹھو گے۔ اس کو اس طرح دیکھے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں ہم سب نے ملت ابراہیمی پر پیدا کیا، اور یہی تمہاری دین ہے اصل، اور اب تم اپنی فطرت کو نہ بدلو۔ اس موضوع میں جو ملت ابراہیمی ہے، یہ جو قانون اللہ نے ہم پر نازل کیا، یہ آپ کی فطرت کے مطابق نازل کیا، تو جو کوئی بھی اس سے ہٹے گا وہ ضروراً اپنی فطرت سے ہٹے گا، وہ ضروراً اپنی یا جسم پر ظلم کرے گا، یا اپنے دماغ پر ظلم کرے گا، یا سوسائٹی پر ظلم کرے گا۔ تو جو اللہ کے حکم سے ہٹو گے تو من اللہما پھر پھسلا دے ان دونوں کو، لہما الشیطان شیطان انہا اس سے فخراجہما پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس جنت سے پہلے شیطان نے پھسلوایا اور پھر نکلوا دے ان دونوں کو جنت سے۔ یہ ہمارے لیے بڑا لطیف سا یا پھر سبق کا موضوع ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے شیطان، جو اللہ بعد میں بتا بھی دیتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ایسے آپ کے سامنے وسوسے ڈالے گا کہ وہ آپ کو جنت سے دور کر دے گا۔ وہ آپ اس کی بات مانتے جاؤ گے تو آپ جنت سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اور وکل اور کہا ہم نے، وکل نہ بھی تو اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے لیے بعض کے دشمن رہتے، اور کہا ہم نے اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن رہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وہ بتاؤں اور فائدہ اٹھانے والی چیز، اور فائدہ اٹھانا میں کچھ رہا ہے کہ دونوں رائے سے ٹھیک ہیں، اور ہم آج دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں یہ دونوں رائے، جیسے ایک تھی کہ شیطان انسانوں کا دشمن رہے گا، شیطان مسلمانوں کا ہمیشہ دشمن رہے گا، اور پھر اس میں یہ بھی لے کر آئے کہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے یہ بھی ضروراً اپنے ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا سامنا مشکلات ایک دوسرے کے لیے پیدا کرے گی۔ اور آج ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو دونوں باتیں سیٹسفائیڈ ہیں، ارد گرد ماحول کو دیکھیں تو شیطان ضرور انسانوں کا دشمن ہے، اور ایک عورت اور ایک اور تمہارے پھر اللہ نے ان کو زمین میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک تم اس میں رہو گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فتلق کا پھر بس سیکھ لیے آدم نے من رب ہی اپنے رب سے کالمات چند کلمات فتاب علیہ پھر وہ مہربان ہوا اس پر، انہ ہوا تواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ان کلمات کا ذکر قرآن میں آگے ہوا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا اور یا اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، انفسنا وَإِلَّمْ تو تم نے ہماری مغفرت اگر نہ فرمائی تو ہم ظالموں میں سے ہو گئے، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا تو ہم ظالموں سے ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے نا، اس میں سے آج کے مسلمانوں کے لیے یا پھر یہود کے لیے تھا یا اہل کتاب کے لیے، مشرکین کے لیے جو اللہ کو مانتے، مشرکین تو چلو نہیں، اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کو جو مانتے تھے، کہ یہ کہ تمہارا جو باپ تھا حضرت آدم، غلطی اس سے بھی ہوئی، اور جس کی تم اب بھی رستے پہ اس غلطی کو کیا کیا تھا، اس پر ایک متکبر ہو گیا اور دوسرے نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اس پر معافی مانگی، اس کا نتیجہ اور اس پر اچھا آ گیا، پھر وہ متکبر ہوا اور اللہ نے اس کا جو اس کا درجہ تھا اس کو نیچے کر دیا، اور
حضرت آدم تھے وہ خلیفہ بنے تھے، ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی پر معافی مانگی، توبہ کی، اپنے اصلاح کی درستگی چاہی، تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ کے منصب سے اٹھا کے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ تو اس سے وہ مولانا اسحاق صاحب رول نکالتے ہیں کہ جب بھی آپ توبہ کرتے ہو، اب بھی آپ غلطی کرتے ہو نا، اور اس کے بعد توبہ کرتے ہو، تو اللہ جو آپ کا ایک روحانی مرتبہ ہے نا، اس سے ضرور آپ کو اوپر لے کر جائے گا۔ جیسے حضرت آدم کو خلیفہ سے نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور اسی کو اقبال نے بھی اپنی کتاب میں کیا تھا کہ sin has an educative sense of its own، کہ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں خود ایک سیکھنے والی ایک فضا ہوتی ہے کہ آپ اسے سیکھتے ہیں، آپ کا اس پہ گرپ زیادہ ہوتی ہے، اپنے جسم پر گرپ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہو، کوئی سلیم و فطرت ہو، تو جو اپنی غلطیاں کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی غلطیوں سے باز آ ہی جاتا ہے۔ سو اس کے بعد وہ کہا اتر جاؤ، اچھا، کل نہ بتو اور کہا ہم نے اتر جاؤ منہا اس میں سے، سب کے سب جمین، سب کے سب فائمہ، پھر اگر یات ینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن طبیع تو جس نے پیروی کی، خدا یا فلا خوف، تم میری ہدایت کی تو نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ اللہ نے پھر جب قصہ سناتے ہوئے اہل کتاب کو اور ہم مسلمانوں کو آج کے دور میں، اس ٹائم تو اہل کتاب یا اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے ابتدا تھی اور یہ 2-3 واقعات ہوئے تھے اور یہ آؤٹ پٹ تھا کہ حضرت آدم کو ہم نے کس طرح نبوت فائز کیا، ان کو کس طرح خلافت دی، جو تم لوگوں کو ہم نے کیوں معزول کے بتا رہے تھے، کیونکہ تم شیطان کی اس پر چلنے لگ، تم نے اس کی باتیں ماننا شروع کر دی، اس کے احکامات ماننا شروع کر دی، تم نے اپنی ذات اور اپنے علم کو اوپر رکھ لی اللہ کے احکامات سے، اس وجہ سے آج تمہیں بھی ہم معزول کر رہے ہیں، اس طرح ہم نے شیطان کو اپنے اس کے منصب سے معزول کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اب فرمایا، اس پھر یاد دہانی کرتے ہوئے، کیونکہ یہود کو پتا تھا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ان پر جو کتاب قرآن نازل ہے بالکل برحق ہے، تو اب وہ پھر اللہ نے کیا فرمایا ان کو کہ اتر جاؤ سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس سے میری کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی اس کی، میری ہدایت کی، تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف سا اشارہ فرشتوں کے لیے بھی جواب تھا کہ اللہ نے فرما دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا نا کہ فساد سے لرز ہوگا اور جب خون ریزی ہوگی تو غمگین پھیلے گی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی ان کے پاس، میری طرف سے وہ راستے آئیں گے ان کے پاس، میری طرف سے وہ ہدایات و احکامات آئیں گے جس سے بالکل ایک فلاح کا راستہ ہوگا۔ ہم جو شریعت کا جو آپ دیکھیں نا بنیادی کریکٹرسٹک، وہ یہ ہے کہ ہم برائی کو روکنے کے لیے چیزیں حرام کر دی گئی، پھر ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے حالات پیدا کیے گئے، پھر ان کو جڑ سے کاٹنے کے لیے حالات ہماری شریعت میں پیدا ہوئے ہیں، پھر اس قدر وہ شریعت نے حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ جڑ دوبارہ اگ ہی نہ سکے، اس قدر اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف نیکی کے لیے اللہ نے سرکمسٹانسز دیے ہوئے ہیں، پھر کچھ فرائض دیے ہوئے ہیں، تو یہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری ہدایت پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ آج یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا نا، تو آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، آج کیوں ہم خوف کی حالت میں سے ہیں، آج کیوں ہم غمگین کی حالت میں سے ہیں، پوری امت مسلمہ، اور اگر پاکستان کو بھی دیکھ لیں تو آج ہم اکانومک کرائسس میں، آج ہم پولیٹیکل کرائسس میں، آج ہم سوشل کرائسس میں ہیں، آج ہماری سوشل ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، آج ہماری ایجوکیشن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، پتہ نہیں 30 سال پرانی کتابیں جو ہمارے والدین نے پڑھی تھی وہی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک مشینز پیدا کر رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہدایت ہم پر آئی تھی وہ آج ہم نہیں فالو کر رہے، اس کی وجہ سے ہم پر خوف طاری ہے، اس کی وجہ سے ہم غمگین ہو چکے ہیں۔ وہ لذین کفر جس نے کفر کیا، زبور جھٹلایا بھی آیات اولئک اصحاب النار، اور ہماری آیات کو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے۔ اب اہل کتاب کی طرف تو اس کو کر رہے ہیں ہم کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا تھا، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو وہ کرو گے، کیونکہ ان کی طرف مخاطب ہے، اور انڈائریکٹلی ہمیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ہر دور کے مسلمان۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان نے عملاً کفر کیا تو اسے کافر قرار دیا گیا تھا، تو یہاں بھی پھر وہی، وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے عملاً اس کو انکار کیا، جنہوں نے مانا نہیں، جنہوں نے علل اعلان انکار کیا، وہ تو ہو گئے کافر، لیکن جنہوں نے عمل سے بھی انکار کیا تو ان کو بھی ہم کفر میں شامل کریں گے، اور جو ان کو جھٹلائیں گے مینز ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کو اپنائیں گے نہیں، تو یہی لوگ ہیں نار کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
تو یہ ہو گیا ہے ہمارا لیکچر ختم. So, آج جلدی ختم ہو گیا. اس میں ہم دیکھ لیں، اس سے ہم نے جو چیزیں ایک دو چیزیں سیکھی ہیں. ایک ہم نے فرشتوں کا وہ سیکھا تھا، کس طرح انہوں نے جو غلطی ہوئی تھی ان سے، جو سوال ہوا تھا اپنی کم علمی کی وجہ سے، ان کی نیت میں کوئی نہیں تھا، اس پر کس طرح وہ عاجز ہوئے، انہوں نے پھر کس طرح اللہ کا اقرار کیا.